الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ گزشتہ کئی دہائیوں میں شاید ہی کوئی وزیر خزانہ ایسا گزرا ہو جس نے آئی ایم ایف کے خلاف بڑھ کے مارنے کے بعد اس ادارے کے پیر نہ پکڑے ہوں۔ آئی ایم ایف کے خلاف بیانات سے اس ادارے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، مگر ہمیں خفت کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، اور پروگرام پر عمل درآمد میں تاخیر کی قیمت ملک اور عوام ادا کرتی ہے۔ تمام وزرائے خزانہ ہمیشہ عالمی ادارے کے بغیر ملک چلانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر حقیقی معاشی اصلاحات سے پہلو تہی کی جاتی ہے، جس سے معیشت کا تیا پانچا ہو جاتا ہے۔ شرائط نہ ماننے سے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور قرض ملنے کے بعد طے شدہ پروگرام پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس سے عدم اعتماد بڑھتا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ آئی ایم ایف کسی ملک کو قرض دینے کی درخواست نہیں کرتا، بلکہ مشکلات سے دو چار ممالک ہی قرض لینے کے لیے اس کی منتیں کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی مزید قرضہ دینے کی بجائے اصلاحات کرنے کی نصیحت کر کے پاکستان کی آنکھیں کھول دی ہیں، جس سے حکومت کو صورتحال کے سنگین ہونے کا احساس ہوا، اور وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے رابطے بحال کرتے ہوئے ان کی تمام شرائط ماننے پر آمادگی ظاہر کی، جس سے پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں تاحال 30 روپے کا اضافہ ہو گیا، اور ابھی مزید اضافہ متوقع ہے، مگر اس سے ایکسپورٹ، ترسیلات زر اور ایف بی آر کے محصولات میں اضافہ ہوگا۔ آئی ایم ایف اور دوست ممالک سے قرض کے حصول اور قرضوں کے رول اوور میں حائل رکاوٹیں بھی ختم ہوں گی۔ عمومی مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات، بجلی گیس کی قیمتوں، مارک اپ اور قرضوں کے بوجھ میں بھی اضافہ ہوگا، مگر موجودہ صورتحال میں یہ سب ناگزیر ہے۔ پاکستان میں کسی سیاسی پارٹی یا امریت کی حکومت ہو، کوئی بھی اصلاحات نہیں کر سکا۔ کوئی حکومت نہ ہی اشرافیہ کو دی گئی مراعات ختم کرتی ہے، نہ سبسڈی ختم کی جاتی ہے۔ بجلی، گیس، انرجی پالیسی، ناکام اداروں کے نقصانات جاری رکھنا اور ڈالر کی قدر کو مصنوعی طور پر کم کرنے کی ناکام کوششیں بھی ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرتی رہتی۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔